قرآن کو نافذ کرو، اور خاص کر حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتے جن کو ہم حکومت دیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کی شکل میں، نظام زکوٰۃ کی شکل میں، امر بالمعروف کی شکل میں، نہی عن المنکر کی شکل میں اپنے ملک کے اندر قرآن کا نفاذ کر دیں۔ اگر وہ قرآن کو نافذ کر دیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں کیسے آئیں گی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ من ربهم، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کو اپنے اپنے وقت میں، انجیل کو، تورات کو، اور آج کے وقت میں وہ قرآن کو نافذ کر دیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور اتنی برکتیں آئیں گی کہ کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لَآكَلُونَ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اپنے اوپر سے بھی مال اور نعمت کھائیں گے، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی خزانے آئیں گے۔ زمین کے اندر اللہ نے پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہے، ایک تیل کا خزانہ عربوں کو ملا، وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، پتہ نہیں تیرے پاکستان کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ رحمتیں اور برکتیں کر دے گا۔ قرآن کو نافذ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اوپر سے بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور زمین بھی تیرے لیے خزانے اگلے گی، زمین بھی، معیشت بہتر ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز یس ہو جائے گی، امن ہوگا، سلامتی ہوگی، اور ہر طرف ہریالی ہوگی۔